ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، اور درود و سلام افضل الملائک، اکرم الخلائق، ساقی کوثر، شافی محشر، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے اہل کائنات کی ہدایت کا بندوبست فرمایا۔ الحمدللہ ادارہ فروغ قرآن و سنت کی یہ روایت رہی ہے کہ ہر سال عشرہ ذو الحجہ کی آمد سے قبل عشرہ ذو الحجہ کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اور توحید کی آواز کو بلند کرنے کے لیے اور اہل توحید کو بیدار کرنے کے لیے ہر سال اللہم لبیک کانفرنس کا انعقاد کیا جاتا ہے، اور الحمدللہ آج بھی اسی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے اہل حدیث یوتھ فورس حلقہ ناظم آباد کے ساتھیوں کی طرف سے الحمدللہ اس پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے، اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ادارہ فروغ قرآن و سنت کے ذمہ داران کو، اہل حدیث یوتھ فورس کے ساتھیوں کو، کہ جنہوں نے شب و روز محنت کر کے الحمدللہ اس پروگرام کا انعقاد کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مسائی جمیل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخشے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید بسم اللہ سے لے کر والناس تک جس چیز کی طرف روئے زمین پر بسنے والوں انسانوں کی توجہ دلاتا ہے وہ صرف ایک ہی بات ہے، وہ ایک ہی چیز ہے کہ لوگوں شرک سے باز آ جاؤ، اللہ کے ساتھ ساجی بنانا، اللہ کے برابر بنانا، لوگوں کو معبودان باطلہ کو چھوڑ دو اور خالصتاً ایک اللہ کی بندگی کرو۔ نوح علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، وہ ایک ہی دعوت کو لے کر آئے تھے، لوگوں کو ایک ہی بات سمجھانا چاہتے تھے کہ لوگوں اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، اور اس کے علاوہ جتنے بھی لوگوں کو دنیا میں لوگ معبود مانتے ہیں ان کی نفی کر دو، ان کا انکار کر دو۔ فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جتنے نبی مبعوث ہوئے ان کی طرف ایک ہی چیز وحی کی گئی تھی، ان کی دعوت کا مرکز اور محور صرف ایک چیز تھی، وہ پابند سلاسل ایک چیز کی وجہ سے ہوئے۔ دنیا میں دشمنیاں انہوں نے اس خاطر مول لی، ہجرتیں اس خاطر کی، جانیں اس وجہ سے دی کہ ان کو ایک بات کا حکم دیا گیا تھا کہ کائنات کے لوگوں پر یہ بات واضح کر دے کہ اللہ حاجت روا ہے، اللہ مشکل کشا ہے، اللہ داتا ہے، اللہ دستگیر ہے، اللہ غوث العظم ہے، اللہ فریاد رسی کرنے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مسجود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کائنات میں ایسا کوئی نہیں جو اللہ سے بڑھ کر زیادہ طاقت پر ہو۔ لوگوں کو یہ بات سمجھانا مقصود تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی پیغام کو لے کر دنیا میں آئے تھے، اور آپ نے لوگوں کو سمجھایا کہ لوگوں شرک سے بچنا اور توحید پر کاربند رہنا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ایک ساتھی کو وصیت کرتے کہ میرے ساتھی، یہ میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں کہ اگر لا تشرک باللہ شیئا وان قطعت او حرقت، اگر تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تیرے جسم کی بوٹی بوٹی کر دی جائے، یا تیرے جسم کو جلا دیا جائے، زندہ حالت میں تجھے آگ کے سپرد کر دیا جائے، اپنے جسم کے ٹکڑے کروانا گوارا کر لینا، آگ میں جلنا گوارا کر لینا، مگر اللہ کے ساتھ شرک کرنا گوارا نہ کرنا، کیونکہ جو انسان اس گناہ کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا وہ اس کی بخشش نہیں ہونی۔ مسئلہ سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ انسان ہے، گناہ ہو جاتا ہے، ایک انسان زنا کر بیٹھتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، معافی کی گنجائش ہے۔ ایک انسان چوری کر بیٹھتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس گناہ کے ساتھ حاضر ہوتا ہے، معافی کی گنجائش ہے۔ ایک انسان کسی پر بہتان لگا دیتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس گناہ کے ساتھ حاضر ہوتا ہے، معافی کی گنجائش ہے۔ ایک انسان روزہ ترک کر دیتا ہے، ایک انسان حقوق اللہ میں غفلت کا شکار ہے، ہر گناہ کی معافی موجود ہے۔ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ لوگوں یاد رکھو، شرک کی غلاظت کے ساتھ جو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا، جس کے عقیدے میں شرک کی آمیزش ہوئی، رائی کے ذرے کے برابر شرک لے کر آیا، اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کے حج، اس کے صدقات
कोई नेकी कबूल नहीं होगी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखें, अल्लाह के जलीलुल कदर पैगंबर हैं। फरमाया वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, इब्राहिम की तौहीद ऐसी थी, इब्राहिम का अल्लाह के साथ ताल्लुक ऐसा था कि अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर यह एजाज दिया, फरमाया कि हमने इब्राहिम को अपना दोस्त बना लिया है। ये इब्राहिम है अलैहि तहियत व तस्लीम। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ कर रहे हैं, दोस्ती होने के बावजूद, इमामुन नास का लक़ब मिल जाने के बावजूद अल्लाह से क्या दुआ कर रहे हैं? वजनुबनी व बनिया अन नअबुदल असनाम, अल्लाह मुझे और मेरी औलाद को बुतों की बंदगी से बचा लेना, अल्लाह बुत परस्ती से बचाना, अल्लाह शिर्क से महफूज रखना। वो जानते थे कि अगर वक्त का पैगंबर भी बफर्द महल अगर शिर्क कर बैठे, अल्लाह ताला के यहां उसकी भी मग़फ़िरत नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में 18 नबियों का नाम लेकर जिक्र किया और क्या कहा? वलो अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यामलून, अगर ये उलुल अज़म पैगंबर भी शिर्क करते, हम इनके अमल भी बर्बाद कर देते, इनकी नेकी भी बर्बाद हो जाती। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी खिताब हुआ, आपको भी मुखातब किया गया और फरमाया लइन अशरकता लयहबतन्न अमला, अगर आपने शिर्क किया तो आपके अमल भी बर्बाद कर दिए जाएंगे, आपकी नेकियां भी जाया हो जाएंगी, हवा मंसूरा हो जाएंगी, कोई नेकी काम नहीं आएगी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल मक्का के अंदर बदतरीन मसाइल का सामना किया, शदीद तरीन हालात का सामना किया। और एक वक्त तो ऐसा भी आया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि मक्का की जमीन तंग हो गई। नबी रहमत अलैहिस्सलाम अहले मक्का के किरदार से, उनकी हरकतों की वजह से, उनके बायकाट की वजह से मायूस होकर आपने ताइफ का रुख कर लिया। अहले ताइफ को जाकर अल्लाह की तौहीद की दावत दी, लहूलुहान होकर निकले, अल्लाह की तौहीद के लिए इतनी कुर्बानी दी। उहद के मैदान में खड़े हैं, 2 दमदान शहीद हो जाते हैं। वो चेहरा कि जिस पर अब्दुल्लाह बिन सलाम रजी अल्लाह तआला की नजर पड़ी तो उन्होंने कहा था कि यह किसी झूठे का चेहरा नहीं हो सकता, जिसके बारे में अंबिया आयशा ने कहा था लना शम्सुन वलिल आफाक की शम्सुन, कि एक मेरा चांद है, एक आसमान का चांद है। वो चेहरा लहूलुहान हुआ। और जब आखिरी अय्याम में है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से क्या दुआ करते हैं? अल्लाहुम्मा ला तजल कब्री वसना युअबद, अल्लाह मेरी कब्र को बुत ना बना देना कि उसकी इबादत की जाए, अल्लाह मेरी कब्र को मेला गाह ना बना देना, यहां उर्स ना मनाया जाए। इतनी शिर्क से नफरत, तौहीद से इतनी मोहब्बत, तौहीद से इतना लगाओ। और याद रखें, दुनिया हो या आखिरत, इज्जत तौहीद के साथ है, शर्फ तौहीद के साथ है, मकाम और मर्तबा तौहीद के साथ है। सैयदना बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु मालो मता नहीं है, चेहरे से भी हसीन नहीं है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाते हैं। और फिर तौहीद का नशा तो ऐसा है कि बेगाना कर देती है दो जहां से इंसान के ज़हनों को, कुलूब को, अज़हान को। न माले गनीमत, न किश्वर कुशाई, न इंसान को दौलत की हिरस लेती है, न किसी मनसब की हिरस रहती है। सिर्फ इस बात का नशा रहता है कि अल्लाह के लिए है, अल्लाह की तरफ पलट कर जाना है और जो अमल करना है अल्लाह के लिए करना है। तपती रेत पर लटाए जाते हैं और जबान पर अल्फाज क्या है? अहद अहद अहद। जुल्म के जितने पहाड़ तोड़ने हैं तोड़ लो, लेकिन याद रखो बिलाल इस बात का ऐलान नहीं कर सकता कि अल्लाह के साथ कोई शरीक है। अल्लाह वहदहु ला शरीक है। नबी रहमत अलैहिस्सलाम जन्नत का विजिट कर रहे हैं, जन्नत दिखाई जा रही है, जन्नत की सैर हो रही है। महसूस होता है आगे कोई 2 कदम चलने लगा हुआ है। पूछा गया कौन है? कहा आपका गुलाम बिलाल है, ये उसके कदमों की चाप है। इज्जतें तौहीद के साथ है, शर्फ तौहीद के साथ है। सईदा खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप हिजरत से कबल इंतकाल कर गई थी, अभी नमाजें फर्ज नहीं हुई, ज़कात फर्ज नहीं हुआ, रोजा फर्ज नहीं हुआ, अहकामात फर्ज नहीं हुए। सईदा खतीजा का दीन के साथ लगाव क्या था? नबी रहमत अलैहिस्सलाम आए, कहा मैंने गार में ऐसा फरिश्ता देखा, ज़म्मिलूनी दस्सिरूनी, अपनी जान का खौफ है, पसीने पसीने हो रहे हैं। कहा चादर उड़ा दो, कंबल उड़ा दो। एक आवाज आई, कहा दुनिया बाइकाट कर रही है तौहीद की वजह से, लेकिन याद रखे कल्ला वल्लाहि मा युखज़ीक अल्लाहु अबदा, अल्लाह आपको इज्जतों से महरूम नहीं करेगा,
آپ اللہ کی توحید کی بات کر رہے ہیں, آپ نے اللہ کی توحید کا علم بلند کرنا ہے. اللہ آپ کو عزتوں سے مایوس نہیں کرے گا, اللہ عزتوں سے محروم نہیں کرے گا. انسان نا امید ہو جاتا ہے نا, لوگ بائیکاٹ پر اتر آتے ہیں. توحید کا بائیکاٹ ہر دور میں کیا گیا ہے, لیکن جس انسان کے دل میں توحید کی محبت ہو وہ انسان اس بائیکاٹ کی پرواہ نہیں کرتا. اپنی بات اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں. فارا کی چوٹی ہے, نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے, اہل مکہ کو آواز دیتے ہیں, آؤ جمع ہو جاؤ, یا صباحو یا صباحو. لوگ جمع ہو گئے کہ یہ کس نے ظلم ڈھا دیا, کس پر ظلم ہو گیا. جا کر پہنچے تو دیکھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے. اللہ اکبر. آپ وہاں کھڑے ہوئے ہیں اور وہاں پر آپ نے لوگوں کو کیا دعوت دی؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکوا الارض والعجم. لوگوں اللہ کی توحید کا اقرار کر لو, دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے, عرب و عجم زیر نگی آ جائیں گے. یہ دعوت دی. پہلا بائیکاٹ توحید کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شروع ہوا. کہا تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا. ابو لہب کے الفاظ. کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک, تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں, تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں تو ہلاک اور برباد ہو جائے, یہ بات کہنے کے لیے تو نے ہمیں جمع کیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. اللہ نے آسمان سے بائیکاٹ نازل کیا. کہا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب. تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں, تو بے نام و نشان رہے, تیرا مال, تیرا متاع, تیرے غلام تیرے کسی کام نہیں آئیں گے, کیونکہ تو نے اس انسان کی راہ میں رکھنا ڈالا جو توحید کی آواز کو بلند کر رہا تھا. اور سیدہ خدیجہ کا تذکرہ کر رہا تھا میں. امی خدیجہ کو کیا انعام ملا؟ امی خدیجہ اللہ کے رسول کے ساتھ کھڑی رہی. اللہ کے رسول کو پھر آپ سے کیسی محبت ہوئی. اللہ اکبر. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی وفات کے بعد جب کبھی کچھ تقسیم کے لیے آتا تو کیا کہتے؟ سب سے پہلے یہ خدیجہ کی سہیلیوں کی طرف بھجوا دو. کیا کہا کرتے؟ کاش آج خدیجہ زندہ ہوتی. جب لوگ جھٹلایا کرتے تھے, جب لوگ تعلق جوڑنے ہی توڑ رہے تھے, تب خدیجہ نے اپنا مال خرچ کیا. جب لوگ مال خرچ نہیں کر رہے تھے تب خدیجہ نے ساتھ دیا, تب خدیجہ نے ساتھ دیا. نمازیں نہیں پڑھی, صدقات نہیں کیے, زکات نہیں دی, حج نہیں کیا, ابھی فرض ہی نہیں ہوا تھا. جبریل آسمان سے سلام لے کر نازل ہو رہے ہیں کہ خدیجہ کو میرا سلام کہیے گا. خدیجہ کو سلام آنے لگے ہوئے ہیں. اور جنت کے اندر سیدہ خدیجہ کا اللہ نے محل تعمیر کیا جو موتیوں سے بنا ہوا ہے. کس نیکی کی وجہ سے؟ توحید کے ساتھ تعلق کی وجہ سے. اللہ نے عزت شرف توحید کے ساتھ رکھی. اللہ رب العزت کا فرمان ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے شرک نہیں کیا, ان کے لیے امن ہے اور یہی ہدایت یافتہ ہیں. اگر دنیا اور آخرت کا امن چاہیے, دنیا اور آخرت کا چین چاہیے, اپنی صلاحیتیں, اپنا مال, اپنا وقت اللہ کی توحید کے لیے قربان کرنے کا عزم کر لے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضائع نہیں ہونے دے گا. وما علینا الا البلاغ.